اسلامی تاریخ میں وہ نام بہت روشن ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ المسلول کا لقب دیا۔ وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو مشکل پیش آئی تو اس کے پیچھے حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی تھی۔ لیکن یہی خالد اندر ہی اندر سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک سچائی ہے، یہ دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر دن اسلام پھیل رہا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی انسانی طاقت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی دیکھتا مجھے یہی محسوس ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو دین ہے وہی حق ہے۔ میں سوچتا رہا کہ آخر کب تک میں اس راہ سے روکتا رہوں گا جس کی کامیابی اتنی واضح ہے۔ آخرکار اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ تینوں نے عزم کیا کہ ہم مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت خالد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، میں جانتا تھا خالد، ایک دن تم ضرور اسلام لے آؤ گے، تمہاری عقل اور سمجھ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خالد کے دل کے سارے پردے ہٹ گئے۔ حضرت خالد نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میرے پچھلی زندگی میں اسلام دشمنی رہی ہے، تو کیا میرے گناہ معاف ہو سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد کا دل سکون سے بھر گیا اور آپ نے ایمان کی دولت قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ جنگ موتا میں جب بڑے بڑے جرنیل شہید ہو گئے تو لشکر کی قیادت حضرت خالد نے سنبھالی۔ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کو یقینی شکست سے بچا لیا۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہیں جو اللہ نے اپنی طرف سے کھینچ لی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شام، عراق اور روم کی فتوحات میں وہ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار بن کر ابھرے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے لیے جہاد اور قربانی میں گزرا۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حسرت سے فرمایا، میری یہ تمنا تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہوں، لیکن دیکھو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو، پھر بھی میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں۔ یہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو اسلام کے دشمن سے اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے اللہ کی ہدایت کا کرشمہ۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی محبت، وفا اور قربانی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔